بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام۔ حیات جاوداں۔ مقصد کا تعین اور عمل کی نوعیت ہنگامہ زیست میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ مقصد جس قدر عرفہ ہوگا اسی قدر عمل میں اخلاص کی ضرورت ہوگی، اور جس قدر عمل میں اخلاص ہوگا منزل کی صعوبتیں اسی قدر آسان تر ہوتی جائیں گی۔ مقصد اور عمل یہی دو بنیادی نکات ہیں جس سے انسانی زندگی کی قدریں عبارت ہیں۔ مقصد کی بلندی اور اخلاص عمل انسان کو حیات جاودانی سے سرفراز کرتے ہیں۔ موت آتی ہے لیکن خود شکست کھا کر بھاگ جاتی ہے۔ مصائب بڑھتے ہیں لیکن ٹکرا کر خود ہی پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس مقصد اگر سطحی ہو تو ضمیر کی خلش جو ایک زندہ قوت ہے اخلاص عمل پیدا ہی نہیں ہونے دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ کامیابی کی صورت بھی محض سطحی اور عارضی ہوتی ہے، جسے موت کا ایک ہی جھٹکا گمنامی کے غار میں یوں دھکیل دیتا ہے کہ پھر اس کا نام لیوا بھی کوئی باقی نہیں رہتا۔ اس اجمال کی تفصیل مطلوب ہو تو آئیے ذرا میدان کرب و بلا کا نظارہ کریں، جہاں لک و دک اور بے آب و گیا صحرا کی پشت پر کچھ کٹے پھٹے لاشیں بکھرے پڑے ہیں، بے گور و کفن لاشیں، جن میں کچھ بچے ہیں تو کچھ جواں سال، کچھ پختہ کار ہیں تو کچھ پختہ سال، کچھ لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر یوں پامال کیا جا چکا ہے کہ شناخت مشکل ہے، کچھ سربریدہ لاشیں بھی ہیں جن سے لباس نوچ کر برہنہ ڈال دیا گیا۔ قریب ہی جلے ہوئے خیمے، کٹی ہوئی تنابیں اور ادجلی چوبیں کسی بہت بڑے سانحہ کی خبر دے رہی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے مسافر منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی اس صحرا میں لٹ گئے ہیں۔ نہ آبادی ہے نہ سایہ، کس بے بسی سے لٹے ہوں گے لٹنے والے، کس بے کسی سے کٹے ہوں گے کٹنے والے۔ لاشوں کی عظمت کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی معمولی قافلہ تو نہ تھا۔ لٹنے سے پہلے مزاحمت کے نشانات بھی واضح ہیں۔ جوان مرد مزاحمت کیا ہی کرتے ہیں، اور اس جدوجہد میں اگر موت آ جائے تو بعید از قیاس نہیں، لیکن یہ مزاحمت تو کچھ اور ہی اشارہ کر رہی ہے۔ یہ لاشیں جس انداز میں پڑے ہیں اس کی ترتیب کہہ رہی ہے کہ مقابلہ میں نوجوان اور بچے پہلے قتل ہو چکے ہیں، جبھی تو انہیں خیمہ گاہ کے قریب ترتیب سے ڈالا گیا ہے۔ صحرا میں بکھرے ہوئے لاشیں، جن میں ایک خاتون کا لاشا بھی شامل ہے، اسی طرح پڑے ہیں گویا انہیں سمیٹنے کی پھر کسی کو مہلت نہ مل سکی، یا پھر شاید کوئی باقی نہ بچا کہ انہیں سنبھالتا۔ آئیے اس دشت بلا سے ہی پوچھیں کہ تیری پشت پہ یہ قیامت کیا گزری؟ یہ جو خونی ڈرامہ کھیلا گیا اس کی نوعیت کیا تھی؟ وہ بات کیا تھی جس کے باعث یہ بھیانک کھیل رچایا گیا؟ قاتل کون تھے اور وہ کیا چاہتے تھے؟ مقتول کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اور ان کے پیش نظر منزل کون سی تھی؟ ایسا دلدوز منظر تو شاید آج تک چشم فلک نے بھی نہ دیکھا ہوگا۔ وہ دیکھیے صحرا کے ہونٹ کپ کپا اٹھے، اس کی چھاتی جذبات کی شدت سے دہکنے لگی، ریت کے ذرے شراروں کے روپ میں ڈل گئے، اس کے چہرے کی تمازت نے فضا کو شعلہ بار بنا دیا۔ سنیے اس کے کپ کپاتے ہونٹ، اس کی لرزتی آواز کس کرب سے کوئی داستان کہہ رہی ہے۔ داستان الم، گوش ہوش سے سنو تو اس داستان الم میں کتنی داستانیں بھری پڑی ہیں، جرأت و ہمت کی، شجاعت و بصالت کی، ایثار و مروت کی، مودت و اخوت کی، ارادت و عزیمت کی، حق و صداقت کی، شرافت و نجابت کی۔ غرض یہ کہ انسانی شرف کے
وہ تمام جلی عنوان اس داستان میں پنہاں ہیں جو عالم انسانیت کے لیے چراغ راہ یا نشان منزل ہیں۔ یوں دکھائی دیتا ہے جیسے صحرا کے سینے میں ایک آتش فشاں بھرا پڑا ہے، ایک لاوا ہے جو ابلنے کے لیے مچل رہا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اس سانحہ عظیمہ نے اس دشت کے نام کو بھی بھیانک بنا دیا ہے۔ رہتی دنیا تک جب بھی کہیں مصائب و آلام کا تذکرہ ہوگا، دشت کربلا کے حوالے سے اس کی سنگینی کا احساس دلایا جاتا رہے گا۔ کربلا کی سسکتی فضائیں، اس کے بے برگ و بار اور اجڑے اجڑے نخل، اس کے پہلو میں بہتا ہوا فرات، سبھی اس داستان کے امین ہیں۔ تو ہاں، تم سب کہو یہ ماجرا کیا تھا؟ آواز آئی، کیا تم میں یہ سکت موجود ہے کہ اس قافلے کے لٹنے کی روداد سن سکو؟ تم میں یہ حوصلہ ہے کہ ان پاکیزہ مسافروں کے مصائب و آلام کی کسی ایک کہانی کا منظر بھی ذہن میں لا سکو؟ نہیں نہیں، نہ ہم میں کچھ کہنے کا حوصلہ ہے، نہ تم میں کچھ سننے کا یارا۔ البتہ کچھ مختصر بات یوں ہے کہ اس دھرتی پر لٹنے والا قافلہ ان مقدس ہستیوں پر مشتمل تھا جس کی نظیر و تمثیل دنیا نے دیکھی نہ سنی۔ ان کا تعلق اس خاندان سے تھا جس کو اللہ تعالی نے نبوت کے لیے خاص طور پر منتخب فرمایا اور سرفراز کیا۔ اللہ کا وہ برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کا خاتم اور امام تھا۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جس نے عالم انسانیت کو تاریکیوں سے نکال کر روشن راہوں سے روشناس کرایا، گمراہیوں اور ذلتوں سے اٹھا کر تہذیب کی بلندیوں پر پہنچایا۔ یہ قافلہ اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشوں اور قربت داروں پر مشتمل تھا۔ سالار قافلہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق کی لاڈلی بیٹی کا لخت جگر تھا، جس بیٹی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ اور یہ سالار قافلہ حسین علیہ السلام اسی دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر گوشہ تھا۔ یہ مقدس قافلہ مدینہ سے چلا، مکہ ٹھہرا، کوفہ کا عزم تھا کہ راستے میں گھیر کر یوں ذبح کر دیا جیسے ان سے کوئی تعلق خاطر ہی نہ ہو۔ محسن کشی کی یہ بدترین مثال اگر کسی نے دیکھنی ہو تو میرے سینے پر کھیلے جانے والے اس بدترین اور ہولناک کھیل سے بڑھ کر آپ کو کہیں نہ مل سکے گی۔ تاریخ عالم میں یہ ہوتا آیا ہے کہ اقتدار پرست اور جاہ طلب قوتیں ہمیشہ حق پرست اور حق طلب قوتوں سے برسرے پیکار رہیں۔ ان کا وجود ہمیشہ غلبہ و اقتدار کے پرستاروں کے لیے ایک چیلنج رہا۔ اپنی جھوٹی انا اور فانی اقتدار کے تحفظ کے لیے طاغوتی طاقتوں نے ہمیشہ نیک نفس انسانوں کو آزمائشوں میں ڈالے رکھا۔ کہیں گھر بار سے جلا وطن کیا تو کہیں مال و زر سے آزمایا، کہیں خوف و ہراس پیدا کیا تو کہیں اتلاف جان و مال کے مرحلوں سے گزارا۔ نیکی اور بدی کی یہ تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ خود انسان کی۔ زمین کی پشت پر اس کھیل کو ہر دور میں دہرایا جاتا رہا ہے، لیکن میری پشت پر کھیلے جانے والے کھیل کا انداز یکسر مختلف اور اس قدر سنگین تھا کہ کرۂ ارض کا کوئی خطہ اس کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ وہ تمام مصائب و آلام جو پہلے زمانوں میں رائج رہیں، وہ سب کی سب اس مقدس قافلے پر آزمائی گئیں۔ وہ چاہتے تھے کہ نیکی کے یہ پیکر بدی کے سامنے سپر انداز ہو جائیں، حق گوئی اور حق بیانی چھوڑ کر اقتدار کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، لیکن
حق کے ان متوالوں نے جس جرت و پامردی سے ان آلام و مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، رہتی دنیا تک کوئی اس کی مثال پیش نہ کر سکے گا۔ یہ سب لاشیں جو میرے سینے پر بکھرے نظر آتے ہیں، سب راہ وفا کے شہید ہیں، اس راہ وفا کے جس کو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشن کیا تھا۔ فرات کے کنارے گواہ ہیں کہ جب ان پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے تو ان جلے ہوئے خیموں میں عفت معاب بیبیوں اور معصوم بچوں کی پیاس کا منظر دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اور سنو، مقتولوں میں وہ پاک باز بھی تھے جو صورت اور سیرت میں اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقشہ تھے، لیکن سفاکی اور بے مروتی کی انتہا دیکھو کہ اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں نے اس کی تصویروں کو یوں پھاڑ کر دھرتی پر بکھیر دیا جیسے کہ وہ محض ایک کھلونا تھے۔ یہ بے وفائی اور سفاکی کا گھناؤنا اور شرمناک منظر بھی میں اپنے سینے میں لیے بیٹھا ہوں۔ اگر تم کچھ اپنے میں حوصلہ پاتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ حسین علیہ السلام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور عین تھے، کس طرح نرغے میں لے کر شہید کیے گئے، اس کے بچوں، بھتیجوں اور بھانجوں کو کس طرح ذبح کیا گیا، اس کے اہل بیت کو کس طرح قیدی بنا کر لے جایا گیا۔ کوفہ اور دمشق کے واقعات تو ان کے در و دیوار سے پوچھو، البتہ حسین علیہ السلام کے لاشے سے لباس نوچنے، سر کاٹنے اور جسد اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندے جانے کا منظر جب یاد آ جاتا ہے تو میں لرز اٹھتا ہوں۔ میرے لرزنے سے دشت و جبل کے مکین الامان الحفیظ پکارنے لگتے ہیں۔ وہ سر اقدس جو کبھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود کی زینت ہوتا تھا، نیزے پر اچھالا گیا۔ نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھاتی پر لیٹنے والا جسد اطہر نیزوں اور تلواروں سے چھیدا گیا۔ وہ دہن مبارک جو کبھی بوسہ گاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اس کی بے حرمتی کی گئی، اور اس حقیقت سے بالکل آنکھیں بند کر لیں کہ حسین علیہ السلام نبی کی لخت جگر خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لخت جگر بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور العین بھی۔ حسین علیہ السلام اور اس کے اہل بیت پر ڈھائے گئے مظالم سے نہ صرف حضرت بطول بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تڑپ تڑپ گئے ہوں گے۔ نہ جانے روز محشر اس مقدمے کی سماعت میں کیا کچھ ظہور میں آئے۔ اس داستان ظلم و بربریت کو کہاں تک بیان کروں، البتہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ حسین علیہ السلام نے اپنے خون کے جو قطرے میرے حوالے کیے تھے وہ میرے پاس ان کی مقدس امانت ہے۔ یہ امانت ہر دور میں ایسے پاک باز انسانوں کو بقدر ظرف پہنچتی رہے گی جو ان کے عرفہ و اعلیٰ مقصد کی پاسبانی کا عزم رکھتے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے ایک عرفہ مقصد کے لیے اپنے مال و جان، اہل و عیال، عزیز و اقارب اور احباب باوفا کی قربانی پیش کر کے بدی کی قوتوں کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا، اقتدار کے محل سرنگوں ہو گئے۔ آج حسین علیہ السلام کی ذات ایک نیکی کی علامت کے طور پر زندہ ہے اور رہتی دنیا تک زندہ رہے گی، جبکہ یزید ہر دور میں بدی کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد یا سید المحسنین، آمین یا الہ العالمین۔ ہم خاک نشینوں کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے مشرف فرمانے والے مصحف الاولیاء امام ربانی مقیم المقام الصحیف سید الشہداء شہزادہ کونین مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں
دارالاحسان لکھوک ہا سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ الحمد للحی القیوم فاللہ خیر الرازقین۔ ازلی غلام ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی عفی عنہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ حسینیت اور یزیدیت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جواب: حسینیت نیکی اور یزیدیت بدی ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس اور اسیران اہل بیت کو جب یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو دامن اسلام پر ایسا داغ لگا جو قیامت تک دھویا نہ جائے گا۔ دنیا دوں کا سب سے قیمتی سرمایہ شہزادہ کونین مولا حسین علیہ السلام ناطق قرآن کریم کا سر مبارک کس مقام پہ رکھا گیا ہوگا؟ واللہ عالم بالصواب۔ تیرے رب کی قسم، اگر ہم زندہ ہوتے قافلے کو کبھی آگے نہ جانے دیتے۔ میرے آقا، اگر تیرا یہ غلام اس روز دنیا میں موجود ہوتا تو ہوا کے پر لگا کر کربل کے میدان میں حاضر ہوتا۔ کسی بھی قسم کی کوئی روک تیرے اس غلام کی راہ نہ روک سکتی۔ سمندروں میں کود پڑتا، دریاؤں کو چیر دیتا، پہاڑوں سے ٹکرا جاتا۔ اگر ایسے کسی قلعہ میں بند کر دیا جاتا، ٹکریں مار مار کر دیواریں پھوڑ دیتا اور کربل کے میدان میں ضرور حاضر ہوتا، اور قتیل جفا تصویر وفا حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے میں کسی سے پیچھے نہ رہتا۔ حضرت طیبہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کی حفاظت میں اپنی جان قربان کر دیتا۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہم زندہ ہوتے اور پاک بیبیوں کی چادر کی طرف کوئی ناپاک ہاتھ بڑھنے کی جسارت کر سکتا۔ توبہ توبہ، ہم کبھی ایسا کرنے نہ دیتے۔ اے میرے آقا، مجھے تیری مجھ پہ عنایات کی قسم، میں تیرے بعد کبھی اس دنیا میں زندہ نہ رہتا۔ اے اللہ کے دین اسلام کی عزت و ناموس کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے شہیدوں، اس مقام النجاف الصحاف المقبول المصطفین کے مکینان کی طرف سے نیاز مندانہ سلام قبول فرماؤ۔